اللہ نے انسان کی زندگی میں نقص رکھے، کہیں نہ کہیں اس میں کمی رکھی کسی چیز کی۔ اللہ کی کریشن میں نقص نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رکھی ہے تاکہ اس کے اندر کچھ سوال اٹھے اور ایک تلاش اٹھے۔ انسان کبھی اس دنیا میں بنایا ہی نہیں گیا صدیوں سے کہ وہ کریڈٹ خود کو دے دے کہ میں نے کیا، میں نے بنایا، میرا حسن، میرے بچے، میری اولاد، میرا مال۔ تجھے بنایا ہی نہیں گیا کہ تو دعویٰ کر سکے کسی چیز کا۔ تیری تخلیق میں تلاش رکھی ہے اپنے سے زیادہ حسین، اپنے سے زیادہ جمیل، اپنے سے زیادہ کامل، اپنے سے زیادہ اکبر، اعلیٰ، اولا، اول، ہر لحاظ سے تیرے سے بڑی چیز کی طلب رکھی ہے تیرے اندر۔ انسان کو جب اس کی ماں پیدا کرتی ہے تو اس دن سے اس کے کلیجے کے اندر اللہ نے یہ چپ لگائی ہوئی ہے کہ اپنے سے بڑا حسن اور کمال تلاش کر۔ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا تھا اس ڈائی کے اوپر، اس میں نقص رکھے تھے اللہ نے۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں نقص رکھے، اللہ نے انسان کی زندگی مکمل نہیں رکھی، کہیں نہ کہیں اس میں کمی رکھی کسی چیز کی۔ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ اگرچہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی کریشن میں نقص نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی رکھی ہے تاکہ اس کے اندر کچھ سوال اٹھے اور ایک تلاش اٹھے۔ اللہ نے ہر انسان میں کوئی کمی رکھی ہے، کسی کے رنگ میں، کسی کے جسم میں، کسی کے اعضاء میں، کسی کی مال میں، کسی کی دولت میں، کسی کے ماں باپ میں، کسی کے خاندان میں، کسی کی پیدائش کے طریقوں میں، بیماریوں کی شکل میں۔ اللہ نے ہر انسان میں کہیں نہ کہیں ایک خلا چھوڑا ہوا ہے تاکہ اسے وہ سکون نہ مل سکے اور وہ سوال اٹھائے، وہ تلاش کرے اس چیز کو۔ اور اللہ نے انسان کی نفس کے اندر جب اسے کریٹ کیا تو اس میں سب سے پاورفل چیز رکھی جس سے وہ انسان بنے گا، کامل بنے گا اور عبد بنے گا، اسے کہتے ہیں سبمشن۔ اللہ نے انسان کو متکبر نہیں بنایا، اللہ نے انسان کے کمال کو تکبر سے نہیں جوڑا، اللہ نے انسان کی ایکچولائزیشن کو تکبر اور میں اور خود پسندی سے نہیں جوڑا۔ اللہ نے انسان کو میں کا جملہ کہنے کا حکم کیا، اس کی تخلیق میں نہیں رکھی۔ انسان کبھی اس دنیا میں بنایا ہی نہیں گیا صدیوں سے کہ وہ کریڈٹ خود کو دے دے کہ میں نے کیا، میں نے بنایا، میرا حسن، میرے بچے، میری اولاد، میرا مال، میرے لوگ، میرا کانٹیکٹ، میرا نیٹ ورک، میری گڈیاں، میرے کار، میری بنگلے، میری سلطنتیں، میرے لوگ، میں یہ بنایا ہی نہیں اللہ نے اس کو۔ اس کے لیے اس کی تخلیق میں اللہ نے رکھا ہوا ہے سبمشن کہ تو اپنے ٹاپ پر جب پرفارم کرے گا، تو اپنے کمال پہ تب دکھے گا، تو دنیا میں سب سے حسین تب دکھے گا جب تو اپنے آپ کو ایبسولوٹ لیول پر وہ عاجزی اور تذلل اپنا کے سبمٹ اور سرنڈر کر دے گا۔ وہ تیرے حسن کا کمال ہوگا۔ تجھے بنایا ہی نہیں گیا کہ تو دعویٰ کر سکے کسی چیز کا۔ تیری تخلیق میں تلاش رکھی ہے اپنے سے زیادہ حسین، اپنے سے زیادہ جمیل، اپنے سے زیادہ کامل، اپنے سے زیادہ اکبر، اپنے سے زیادہ حسین، خوبصورت، اعلیٰ، اولا، اول، ہر لحاظ سے تیرے سے بڑی چیز کی طلب رکھی ہے تیرے اندر۔ انسان کو جب اللہ اس کی ماں پیدا کرتی ہے تو اس دن سے اس کے کلیجے کے اندر اللہ نے یہ چپ لگائی ہوئی ہے کہ اپنے سے بڑا حسن اور کمال تلاش کر۔ اللہ نے انسان کی روح کے اندر، چاہے وہ امریکی تھا، فرانسیسی تھا، پولینڈ کا تھا، روسی تھا، ہندو تھا، کچھ بھی تھا، اللہ نے اس کے اندر ایک تلاش رکھی تھی اپنے سے افضل۔ اس لیے فلسفی کا ایک مقولہ ہے، النقص فی الاشیاء یطلب الکمال۔ ہمارے اندر کا نقص، کسی بھی چیز کے اندر کا نقص، اس سے زیادہ کامل چیز کی تلاش کے لیے پش کرتا ہے اس کو۔ انسان کے اندر جب نقص ہوتا ہے نا، جب وہ نقص محسوس کرتا ہے، کمی محسوس کرتا ہے، تو وہ اپنے سے اعلیٰ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تم ساروں کی مسلمان کافر کی تفریق سے ہٹ کے ہر انسانی بچے میں چپ لگائی تھی اللہ نے، تلاش کی۔ اس لیے مال بھی آ جائے، پیسہ بھی آ جائے، دولت بھی آ جائے، شہرت بھی آ جائے، تعلقات بھی آ جائیں، پاور بھی آ جائے، جرنیل بھی آ جائیں، کرنیل بھی آ جائیں، مولوی بھی آ جائیں، بڑے بڑے لوگ بھی آ جائیں، اولاد بھی آ جائے، گھر بھی آ جائیں، بڑی لیمبرگینی، فراریاں شبراریاں، سب کچھ آنے کے بعد بھی وہ خلا کسی کا پیو نہیں بھر سکتا۔ وہ خلا ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہتا رہا ہے، اور یہ دنیا کبھی بھی اس کی روح کو تسکین نہیں دے سکتی تھی۔